السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا، ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط ابا سعید، وله طرق یقوی بعضها بعضا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات اور ہر قسم کی عبادات اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو از خود ضرر پہنچاؤ، نہ ضرر کا انتقام لو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے مسنداً روایت کیا ہے، اور موطا میں امام مالک نے عمرو بن یحییٰ سے مرسلاً روایت کیا اور ابو سعید کو ساقط کر دیا، مگر اس حدیث کی کئی سندیں ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ تو عزیز سامعین و سامعات اور طالبات، اس حدیث کے صحابی، مشہور صحابی مفتی مدینہ سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کا تعلق انصار سے ہے۔ آپ غزوہ خندق میں شامل رہے، بیعت الرضوان میں شامل تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 12 غزوات میں شامل رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 1170 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ مدینہ میں 70 پر 4 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 80 پر 4 سال تھی۔ تو ہر دل عزیز طالبات، حدیث میں دین کا ایک اہم اصول بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ شرعی طور پر ضرر یعنی نقصان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ امام صنعانی فرماتے ہیں، ضرر نفع کی ضد ہے، یعنی نقصان پہنچانا۔ صالح الشیخ کہتے ہیں، ہماری شریعت میں ضرر نہیں، 2 اعتبار سے بھی۔ نمبر 1، عبادات میں ضرر نہیں، دین میں ضرر نہیں، شریعت میں شرعی احکام میں ضرر نہیں، اور اگر ضرر آ بھی جائے تو وہاں اس کے لیے تخفیف ہے۔ مثال کے طور پر، ایک آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ نماز میں قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ بیمار ہے، اس کو چکر آ کر گرنے کا ڈر ہے۔ تو اسلام میں چونکہ ضرر نہیں ہے، عبادات میں ضرر نہیں ہے، اس کے لیے تخفیف فوراً آ جائے گی، اور اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سہولت مل جائے گی۔ بلا وجہ نقصان اٹھانا اسلام میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی بھی عبادات، مثلاً روزہ ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، تم میں سے جو مسافر ہے یا مریض ہے تو وہ ان روزوں کی گنتی جو وہ چھوڑ رہا ہے دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھنے کا، کیوں؟ اس لیے
کہ روزے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہ رکھے۔ عبادات کا معاملہ کتنے سارے احکام ایسے ہیں، اولاً تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں جس سے انسان کو نقصان ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے عبادت کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تخفیف رکھی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میری نماز کا کیا؟ کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی تم استطاعت نہیں رکھتے تو لیٹ کر پڑھو۔ معلوم ہوا کہ عبادات میں ضرر اٹھانا مقصود نہیں ہے کہ تم عبادت کرو چاہے تم کو نقصان ہو، چاہے تم کو تکلیف ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ جہاں بھی اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو فوراً اس کے لیے آسانی آ جاتی ہے۔ عبادات میں ضرر نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اور دوسرا، معاملات میں بھی ضرر نہیں ہے۔ جب ضرر اور ضرار کا وجود ہی اسلام میں نہیں ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ نہ ضرر اور ضرار دوسروں کو پہنچائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ضرر نہیں رکھا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ آپسی معاملات میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ شریعت میں اس کو نہ صرف منع کیا گیا ہے بلکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ بندوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ یہ حدیث اصل ہے اس بات میں کہ مسلمان ایک دوسرے کو جان، مال اور عزت کے سلسلے میں نقصان پہنچائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرر اور ضرار میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ حدیث میں ہے لا ضرر ولا ضرار، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک، ضرر سے مراد ابتدائی طور پر نقصان پہنچانا، اور ضرار کے معنی ہے جوابی طور پر نقصان پہنچانا۔ معنی یہ ہوا کہ نہ تم اپنی طرف سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ اس نے اگر تمہارا کچھ نقصان پہنچایا ہے تو تم بھی اس کا کچھ نقصان پہنچاؤ۔ تو جوابی طور پر نقصان پہنچانا یہ علماء نے مراد لیا ہے، اس کی کچھ خاص شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بات علماء نے کہی کہ ضرر اور ضرار کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کہتے ہیں کہ وہ اگر اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو اس میں بھی ظلم کی حدیں نہ پار کر لیں، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو جواب میں اس کو نقصان پہنچائیں خیانت کر کے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اگر کسی نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو دوسروں کو نقصان پہنچائے اس لیے کہ تیرا اس سے فائدہ ہو جائے، یہ ضرر ہے، تیرا کچھ فائدہ ہے اس کو نقصان پہنچانے میں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی تو دشمنی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ضرار ہے۔ مثال کے طور پر یہ اپنے گھر میں زور سے قرآن سن رہا ہے، رات کے 3 بجے ہیں، پڑوس کے آرام کا وقت ہے، اس سننے میں، تلاوت کے سننے میں اس کا فائدہ ہے، لیکن دوسروں کی نیند میں خلل ہے۔ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، کوئی آدمی اس کی رغبت نہیں ہے، اس کو سننا نہیں ہے، مگر زور سے لگا کے رکھا ہے تاکہ لوگوں کی نیند خراب ہو۔ یہاں نیت لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی، اپنا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضرار ہے۔ نہ ایسا نقصان پہنچاؤ جس سے تمہارا فائدہ ہو، نہ ایسا نقصان پہنچاؤ جس میں تمہارا فائدہ نہ ہو، یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔
شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں ضرر یہ ہے کہ انسان بلا نیت کے کسی کو نقصان پہنچا دے، اور ضرار یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ اس کو نقصان پہنچائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی مشین آن کی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، آپ کی یہ نیت نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائے، لیکن اس سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کے گھر کا پانی دوسروں کے گھر پر گر رہا ہے، اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کی اس میں تکلیف کی کوئی نیت نہیں تھی، مگر آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ میری وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کو روکنا پڑے گا۔ آپ ایسا اپنے گھر کا پرنالہ بنائیں کہ پڑوسی کے گھر کے سامنے اس کا پانی گر رہا ہے، اس طرح سے آپ نے کیا، مجھے کیا لینا دینا، گرے تو گرے، اس طرح کا آپ معاملہ کریں چاہ کر کے، خاص طور سے دشمنی سے، تو یہ ضرار ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلا نیت کسی کو تکلیف پہنچی تو یہ کیسا گناہ؟ یہاں مقصود یہ ہے کہ بلا نیت آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا علم ہونے کے بعد آپ کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پہلے ہو گیا، ایسا میں کیا کروں، نہیں، بلکہ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ جو حدیث ہے ہم کو بہت بڑا اصول دیتی ہے۔ کئی ابواب میں، خصوصاً معاملات کے باب میں، جیسے خرید و فروخت ہو، نکاح کے معاملے میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح وصیت کے باب میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کوئی آدمی وصیت کرے یہ کہ ورثاء کے لیے نقصان کی وصیت کر جائے۔ اس حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی معلوم ہو جائے کہ نقصان ہے، اس کا ہٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو ضرر کا ہٹانا بھی واجب ہو جاتا ہے، اور نقصان پہنچانے والے کو سزا بھی دی جائے۔ تو شیخ عثیمین نے یہ بات کہی۔ مقصود اس حدیث کا کیا ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کو ضرر پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے، اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈال دے، اور جو لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا دی۔ اسلام میں لوگوں کے لیے ضرر، مشقت، تنگی پیدا کرنا منع ہے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں اور لوگوں کے لیے نفع والا مسلمان کو بننا چاہیے۔ خیر الناس تنفع من الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث کو امام احمد اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھا حدیث کا خلاصہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرر اور ضرار سے بچائے، اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا اور لوگوں کو آسانی پیدا کرنے والا ہم کو بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں، شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔